بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کرونا وبا سے دوسری عالمی لڑائی کے بعد امریکیوں کی اوسط عمر میں سب سے بڑی کمی۔ افغان حکومت کا تختہ 6 مہینے میں الٹ سکتا ہے، امریکی انٹیلیجنس۔ بل گیٹس نے دنیا کے معمول پر آنے کی ایک اور پیشگوئی کر دی۔ ایران میں پانی کے بحران پر مظاہروں کے بعد موبائل انٹرنیٹ بند۔ بھارتی حکومت کورونا ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، امریکی ریسرچ گروپ۔ ترکی کابل ایئرپورٹ مشن کے سلسلے میں اپنے اتحادی پاکستان اور قطر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کورونا ویکسین نہ کرانے والے افراد کی موبائل سمز بند کرنے کی ہدایت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دوسری عالمی لڑائی کے بعد امریکیوں کی اوسط عمر میں سب سے بڑی کمی ہوئی ہے۔ امریکہ میں 2020 کے دوران کورونا وبا کی وجہ سے متوقع اوسط عمر میں 1.5 سال کی کمی واقع ہوئی ہے۔ عمر میں نمایاں کمی نے دوسری عالمی لڑائی کے بعد امریکہ میں اوسط عمر میں مستقل اضافے کے ٹرینڈ کو بھی متاثر کیا ہے۔ مردوں میں متوقع اوسط عمر 74.5 رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.8 سال کی کمی ہوئی، جبکہ خواتین میں اوسط عمر 80.2% رہی اور کمی 1.7 سال ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کی وجہ سے ہلاکتیں ہی اوسط عمر میں اس قابل ذکر کمی کی بنیادی وجہ ہے۔ غیر ارادی زخموں سے ہلاکتوں اور دوسری بیماریوں سے ہلاکتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ نمونیا اور الزائمر سے ہلاکتوں میں کمی ہوئی، جبکہ دل کے امراض سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ افغانستان کے سیکیورٹی ادارے طالبان کے خلاف جنگی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آرمی کابل اور دیگر اہم شہروں کے علاوہ سرحدی راہداریوں اور انفراسٹرکچر کی حفاظت پر مامور کی جائے، نہیں تو سیاسی طور پر خطرناک حکمت عملی سے مزید علاقے طالبان کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے حالیہ اندازوں کے مطابق طالبان نصف سے زیادہ مرکزی اضلاع کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، جبکہ امریکی انٹیلیجنس نے اندازہ لگایا ہے کہ افغان حکومت کا تختہ 6 مہینے میں الٹ سکتا ہے۔ آرمی کی تنظیم 9 سے اہم علاقوں پر کنٹرول قائم رکھنے اور انفراسٹرکچر کا دفاع کرنے میں مدد ملے گی، جن میں انڈیا کی مدد سے تعمیر کیا گیا ڈیم اور دیگر شاہراہیں بھی شامل ہیں۔ تاہم صرف اہم مقامات کے دفاع پر آرمی مرکوز کرنے سے دیگر علاقوں کے غیر محفوظ ہونے کا خدشہ ہے۔ وہاں کے رہائشیوں کو یہ پیغام جائے گا کہ جسے انہیں طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک افغان عہدیدار نے سوال اٹھایا ہے کہ ایسے حالات میں جب طالبان نے کئی اضلاع کا قبضہ حاصل کر لیا ہے، دباؤ کا شکار عوام کو یہ پیغام کیسے دیا جا سکتا ہے کہ آرمی صرف اہم مقامات کی حفاظت پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ حکمت عملی میں تبدیلی کی وجہ سے جن علاقوں سے افغان آرمی نکلے گی، وہاں کم از کم کچھ عرصے کے لیے طالبان کا تسلط قائم ہو جائے گا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کا کہنا ہے کہ افغان آرمی کی نئی حکمت عملی کے تحت مرکزی اضلاع کا کنٹرول ترک کرنا پڑے گا تاکہ دارالحکومت کابل اور دیگر بڑے شہروں کو طالبان کے قبضے سے محفوظ کیا جا سکے۔ جنرل مارک ملی نے بدھ کو پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ طالبان کے افغانستان پر مکمل قبضے کا امکان ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں اینڈ گیم ابھی تک نہیں لکھی گئی۔ جنرل مکینزی کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے امریکہ کو افغان حکومت کی حکمت عملی پر تشویش تھی۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو اپنی ترجیحات طے کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہر مقام کا دفاع کرنے کی کوشش کی گئی تو کسی ایک جگہ کی حفاظت بھی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ افغان حکومت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہیں اپنی آرمی کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو اب یہ احساس ہو رہا ہے
کہ آرمی کو کچھ علاقوں سے نکالتے ہوئے اکٹھا کرنا پڑے گا تاکہ انتہائی اہم مقامات کا دفاع کیا جا سکے۔ دنیا کورونا وبا کی وجہ سے پریشان ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کورونا کے خاتمے سے متعلق ایک اور پیشگوئی کر دی ہے۔ دنیا کے 10 امیر ترین انسانوں میں شمار ہونے والے امریکی کمپنی مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ 2022 کے اختتام تک دنیا کورونا سے نجات پا لے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال کے آخر تک دنیا معمول پر آ جائے گی، کیونکہ 2022 تک بیشتر ممالک کورونا ویکسین تیار کر لیں گے اور تقریباً تمام ممالک میں کورونا کی ویکسین دستیاب ہوگی۔ مائیکروسافٹ کے بانی کا کہنا تھا کہ کورونا کیسز مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے، لیکن بڑی حد تک کیسز میں کمی واقع ہو جائے گی کیونکہ شہریوں کی ویکسینیشن ہو جائے گی۔ بل گیٹس نے حکومتوں کو خبردار کیا کہ مستقبل میں وباؤں سے نمٹنے کے لیے تیاری جاری رکھیں۔ ایران کے جنوب مغربی علاقے میں پانی کی قلت کے باعث جاری مظاہروں کے بعد انٹرنیٹ سروس معطل ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے کام کرنے والی تنظیم NetBlocks.org نے اس خلل کو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کی اطلاعات 15 جولائی سے آ رہی ہیں، جب خشک سالی کے باعث ایران کے صوبہ خوزستان میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ نیٹ بلاکس نے کہا ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی جائے گی، جو کہ لوگوں کی سیاسی بیداری کے اظہار کو ایک دوسرے سے اور دیگر دنیا سے رابطوں کو محدود تر کر دے گی۔ یاد رہے دوستوں کہ بدھ کے روز خوزستان میں پانی کے بحران پر جاری مظاہروں میں ایک ایرانی پولیس آفیسر سمیت کم از کم 3 افراد مارے گئے تھے۔ سن 2009 کے صدارتی انتخابات اور گرین موومنٹ کے بعد سے ایران کی حکومت نے انٹرنیٹ پر کنٹرول سخت کر دیا تھا۔ بعد میں نومبر 2019 میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا۔ خوزستان صوبے میں مظاہرے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ایران کورونا وبا کی مسلسل آنے والی لہروں کا سامنا کر رہا ہے اور ملک کی تیل کی صنعت سے وابستہ ہزاروں کارکنان بہتر تنخواہوں اور سہولیات کے لیے ہڑتالیں کر رہے ہیں۔ انڈین حکومت کورونا سے نمٹنے میں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مستقل کوشش کر رہی ہے۔ امریکی ریسرچ گروپ کی اس رپورٹ کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے، جس میں تخمینہ لگایا گیا تھا کہ کورونا وبا کے دوران کئی ملین اضافی اموات ہو چکی ہیں۔ بھارتی حکومت نے ماضی کی طرح اس رپورٹ کو بھی یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس کے پاس اپنی رپورٹنگ کا ایک مضبوط نظام ہے۔ حقائق پر پردہ ڈالنے کی تازہ ترین کوششیں اس لیے بے نقاب ہوگی کیونکہ آکسیجن سپلائی کی قلت کی وجہ سے اموات پر لوگوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا، جنہوں نے کورونا ڈیلٹا کے مہلک پھیلاؤ کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں قائم سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ واشنگٹن اور سابق بھارتی اقتصادی مشیر اروند کی جانب سے جاری مشترکہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا کی وبا کے دوران بھارت میں ہونے والی اموات سرکاری طور پر بتائی گئی تعداد 4,14,000 سے 34 لاکھ سے لے کر 49 لاکھ تک ہو سکتی ہیں۔ بھارتی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے مرنے والے افراد کی تعداد 4,14,000 سے زیادہ ہے، جو امریکہ اور برازیل کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ ماہرین نے ان اعداد و شمار پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں اموات کے بارے میں سخت آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ اپریل اور مئی میں کورونا کی نئی متعدی اور خطرناک قسم ڈیلٹا سے انفیکشنز میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا تھا، جس سے صرف مئی میں ہی کم از کم 1,70,000 اموات ہوئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ بھارت میں ہونے والی اموات کا محتاط تخمینہ بھی 6 لاکھ سے زیادہ ہے، تاہم حقیقی صورتحال اس سے بھی مختلف ہے۔ طبی ماہرین نے 1.4 ارب کی آبادی پر مشتمل بھارت میں وسائل کی کمی کو بھی یہاں کورونا کی وبا سے زیادہ اموات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔
جس کی وجہ سے اموات کے حقیقی اعداد و شمار سامنے نہیں آتے، جبکہ گھروں میں ہونے والی بہت ساری اموات کا تو ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو بغیر کسی منصوبہ بندی کے شروع کی گئی ویکسینیشن مہم کے لیے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں وبا کی دوسری لہر کو کنٹرول کرنے میں خاطر خواہ مدد نہیں مل سکی۔ طالبان کی مخالفت کے باوجود ترکی افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے اور ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے واشنگٹن سے گفتگو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی افغانستان میں استحکام اور بین الاقوامی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ اس سے پہلے طالبان خبردار کر چکے ہیں کہ اگر ترکی کی آرمی غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے بعد افغانستان میں رہی تو اس کے خلاف دشمن کے طور پر جہاد کیا جائے گا اور اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ترک صدر رجب طیب اردوان اس ہفتے کے دوران اپنے تبصروں اور بیانات میں ان دھمکیوں کو زیادہ اہمیت دیتے دکھائی نہیں دیے۔ انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سے متعلق بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ اردوان نے کہا کہ ترکی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا وزارت خارجہ کی سطح پر یا ان کی اپنی سطح پر وہ طالبان کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات کر سکتے ہیں اور یہ مذاکرات کہاں منعقد ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں تعینات ترک دستے نے طالبان کے ساتھ کسی فوجی محاذ آرائی سے ابھی تک گریز کیا ہے۔ ترکی اپنی حیثیت کا اندازہ لگانے میں زیادہ خوش فہمی سے کام لے رہا ہے، کیونکہ طالبان تمام غیر ملکی فورسز کو وہاں سے نکالنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ سے متعلق ترکی کی کسی طرح کی بھی شمولیت ترکی کی خارجہ پالیسی کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ رجب طیب اردوان کو پسند نہیں کرتے اور وہ ترکی کی فوجی موجودگی کے خلاف ہیں۔ طالبان تمام غیر ملکی فورسز کو ملک سے نکال باہر پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے پرعزم ہیں۔ ترکی کابل ایئرپورٹ مشن کے لیے واشنگٹن سے اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دونوں فریق اپنی بات چیت کو سود مند قرار دے چکے ہیں۔ ترکی کابل ایئرپورٹ مشن کے سلسلے میں اپنے قریبی اتحادیوں پاکستان اور قطر کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، جن کے طالبان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں۔ اب جبکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طالبان اقتدار حاصل کرنے کے قریب ہیں، پاکستان اور قطر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ پہلے وہ اپنی حکومت قائم کریں گے اور اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ اگر ترکی وہاں اپنی فورسز رکھنے پر اصرار کرتا ہے تو یہ عمل دوستو خطرے سے خالی نہیں ہوگا، لیکن اگر ترکی طالبان کے حالیہ بیان کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان سندھ حکومت نے ویکسین نہ کرانے والے افراد کی موبائل سمز بند کرانے کی سفارش کی ہے۔ حکومت نے NCOC اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ویکسین نہ کرانے والوں کی موبائل فون سم بلاک کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے بھی موبائل سم بلاک کرانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ ایک ہفتے کے دوران ویکسین نہ کروائیں ان کا موبائل سم بلاک کیا جائے، جبکہ اگلے مہینے سے ان سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روکنے کا فیصلہ کیا جائے گا جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔